حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے گئے، تو قوم نے جب وہ دوسرے فریق کا لشکر دیکھا تو بیٹھ گئے اور حضرت موسیٰ سے کہا ان ہؤلاء قاعدون، آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں آپ جا کے لڑیں، ہم لڑنے والے نہیں، آپ کا رب جا کے لڑے، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو آپ کی قوم اور آپ کی امت وہاں موجود تھی، اور وہ عبرانی زبان کے لفظ حضرت عیسیٰ کے آج بھی موجود ہیں، آخری الفاظ انہوں نے فرمایا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، میرے اللہ مجھے میرے ماننے والوں نے تنہا چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا ہوں، کہ میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ میری مدد نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ کی امت کہہ رہی ہے آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب لڑے۔ حضرت عیسیٰ کی امت دیکھ رہی ہے کہ ان کے پیغمبر کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اسلام کی پہلی جنگ عظیم غزوہ بدر کا موقع آیا، مسجد نبوی میں میرے اور آپ کی آقا نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کفار ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اب اس امت کا معیار دیکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ ہم سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بدر تو صرف یہاں تک کھڑا ہے، ہم جب سے کلمہ پڑھ کے آپ کی محبت کے ساتھ وہ بستہ ہوئے ہیں، ہمارا تعلق صرف مسجد نبوی کی حد تک نہیں، آپ سے ہمارا رشتہ صرف مدینہ منورہ کی سرزمین تک نہیں، اور یہ آپ بدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بدر تو یہاں کھڑا ہے، سلہ بالم ما شئت وقتہ بالم ما شئت۔ یا رسول اللہ ہمارا رشتہ صرف آپ کے ساتھ بدر تک نہیں، سلہ بالم ما شئت۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تھا تو یہ عہد کیا تھا یا رسول اللہ جس سے آپ کی صلح ہوگی اس سے ہماری صلح ہوگی، وقتہ بالم من شئت، جس سے آپ کی لڑائی ہوگی اس سے ہماری لڑائی ہوگی، خذ من اموالنا ما شئت وآتنا ما شئت۔ یا رسول اللہ ہمارے مال بھی آپ پہ قربان ہیں، ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان ہیں، یا رسول اللہ آپ بدر کے بارے میں ہم سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ساری عمر اور جب تک ہمارے جسموں میں خون دوڑ رہا ہے، یا رسول اللہ جس سے آپ صلح کریں گے ہم اس سے صلح کریں گے، جس سے آپ لڑائی کریں گے ہم اس سے لڑائی کریں گے، جس سے آپ محبت کریں گے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، جس سے آپ دشمنی رکھیں گے ہم بھی اس سے دشمنی رکھیں گے، ہماری جانیں بھی آپ پہ قربان ہیں، ہمارے مال بھی آپ پہ قربان ہیں۔ یہ 1400 سال کا تسلسل ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا، آج یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ کیسے ایمان ہے ان کے، یا کیسی ان کی غیرت ہے کہ ان کے پیغمبر کو جن لوگوں نے سولی پہ چڑھایا آج وہ ان کو سینے سے لگائے ہوئے۔ لیکن پوری دنیا کے مذاہب مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں اور پریشان ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے جو اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر الیاس نے قرآن مجید کو اتنی بڑی ریلی میں، اتنے بڑے جلوس میں، اکیلے میدان میں کود کر قرآن مجید کو بے حرمتی سے بچایا۔ تو یہ اہل اسلام کی شان ہے کہ قیامت تک یہ امت قرآن مجید کی اور صاحب قرآن کی توہین برداشت نہیں کرے گی۔ اور میں آپ کو ایک اس امت کا دوسرا اعزاز بھی بتاؤں، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، پوری دنیا سے کوئی ایک مسلمان ڈھونڈ کے لائیں، پوری دنیا میں اور پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک مسلمان ڈھونڈ کے لائیں جس نے حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو۔
کوئی ایک مسلمان ڈھونڈ کے لائیں جس نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہو. کوئی ایک مسلمان ڈھونڈ کے لائیں جس نے تورات یا انجیل، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، اور ایک انجیل دوسری انجیلوں کو جھوٹا کہہ رہی ہے. آج بھی کسی مسلمان کے سامنے انجیل کا نسخہ لایا جائے تو وہ اس کو چومے گا، اس کی توہین نہیں کرے گا. لیکن نصرانیت ہو یا یہودیت ہو، وہ قرآن مجید اور صاحب قرآن کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علمی دنیا میں، دلائل کی دنیا میں قرآن مجید سے اور صاحب قرآن سے ہار چکے ہیں. جب انسان کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی، پھر وہ گالی گلوچ پہ اترتا ہے، پھر وہ الزام تراشیاں کرتا ہے، پھر وہ بدماشی کا اظہار کرتا ہے. میرے اور آپ کا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک قبیلے میں تشریف لے گئے. ہمارے نبی نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ یہودیوں کے ایک قبیلے میں جب آپ تشریف لے گئے تو وہ قبیلہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور حضور کو بٹھایا. تو سرکار کو انہوں نے تکیہ پیش کیا. عرب میں کسی مہمان کو تکیہ پیش کرنا یہ بڑی عزت کی بات ہے. ایک تکیہ انہوں نے پیش کیا، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت کے ساتھ لگا دیا. یہودی بیٹھ گئے. ایک یہودی تورات کا ایک نسخہ اٹھا کے لایا، ایک کاغذ، اور اس نے وہ کاغذ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زمین پہ رکھ کے پڑھنے لگا. تو سنیں ذرا، دلوں کو تھام کے سنیں، میرے اور آپ کا کہ کریم کتنی عظمتوں کے مالک ہے. حضور نے وہ اپنا تکیہ نکال کے دیا اس یہودی کو، کہا اس کو نیچے نہ رکھو، اس کو اس تکیہ کے اوپر رکھو. یہ اہل کفر کے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک لمحہ تو اہل اسلام میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں ایسا لائیں کسی مسلمان نے تورات کی یا انجیل کی توہین کی ہو. ہم تو تورات کی، انجیل کی، یا کسی نبی کی، حضرت عیسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ ہو، ادنا سی گستاخی بھی اگر کوئی مسلمان دماغ میں لاتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے.